بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سیریز کی 21ویں قسط حصہ سوم کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ یہ ایک ایمان افروز اور سبق آموز سلسلہ ہے جس میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے آئے ہیں، اور اب ہم دنیا کی عظیم ترین ہستی خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت طیبہ کے اس بابرکت سلسلے کا آغاز کر چکے ہیں۔ آج کے اس قسط میں ہم جانیں گے پہلی وحی کے بعد کے حالات، ابتدائی دعوت اسلام اور دار ارقم تک کے ایمان افروز واقعات۔ یہ وہ عظیم دور تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی تھی، جہاں سے ہدایت کا نور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلنے والا تھا۔ آج کی قسط میں ہم اسی ابتدائی دور کے اہم واقعات کو قریب سے جانیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے اسلام کی روشنی آہستہ آہستہ دلوں میں اترتی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ غار حرا سے واپسی اور اضطراب۔ جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر آئے تو آپ کا قلب اتھر لرز رہا تھا۔ اتنے عظیم واقعے اور فرشتے کی ہیبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ جب طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ کی تاریخی تسلی۔ اس نازک موقع پر حضرت خدیجہ نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو قیامت تک کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ انہوں نے نہایت یقین اور سکون سے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہ ایک بیوی کی اپنے شوہر کی 40 سالہ پاکیزہ زندگی پر سب سے بڑی گواہی تھی۔ ورقہ بن نوفل کے پاس آمد۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو عیسائی عالم تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھتے تھے۔ جب انہوں نے پورا واقعہ سنا تو پکار اٹھے، یہ تو وہی ناموس ہے، رازدار فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں، جب بھی کوئی اسے لے کر آیا، لوگوں نے اس سے دشمنی کی۔ اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر آنے والی مشکلات کے لیے تیار کر دیا گیا۔ فترۃ الوحی، وحی کا رک جانا۔ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں بہت بے چین رہتے اور اکثر پہاڑوں کی طرف نکل جاتے۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک آسمان سے آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر آئے اور فرمایا، دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑھا دو۔ تب سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، خدا کا پیغام سنائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ سورہ مدثر 1-3۔ دعوت اسلام کا آغاز، سابقین اولین۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ نہیں بلکہ خفیہ طور پر دعوت دینے کا حکم ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی اور بھروسے مند لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔
سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں 4 شخصیات نمایاں ہیں۔ خواتین میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کی اہلیہ۔ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے بچپن کے دوست۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا زاد بھائی جو اس وقت آپ کے زیر پرورش تھے۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، آپ کے آزاد کردہ غلام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بہت معزز اور ہر دل عزیز تاجر تھے۔ انہوں نے قبول اسلام کے بعد اپنی پوری طاقت اور اثر و رسوخ دعوت دین میں لگا دیا۔ ان کی کوششوں سے قریش کے بڑے بڑے سردار ایمان لائے، جن میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ ان لوگوں کو عشرۂ مبشرہ یعنی دنیا میں جنت کی خوشخبری پانے والے میں شمار کیا جاتا ہے۔ دار ارقم۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ ملاقاتوں اور تعلیم و تربیت کے لیے حضرت ارقم بن ابی الارقم کے گھر کو مرکز بنایا، جسے دار ارقم کہا جاتا ہے۔ یہیں مسلمان چھپ کر جمع ہوتے اور قرآن کی تلاوت کرتے۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک خفیہ طور پر چلتا رہا۔